کے اندر اللہ تعالیٰ کے دو اولو العزم نبیوں کا ذکر ہے. ایک کا نام تو اللہ نے لیا ہے, دوسرے کا نام نہیں لیا. ایک ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت خضر علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں پر میرا ایک بندہ رہتا ہے. بندے تو سارے اللہ کے ہیں, اللہ کا پیارا اور محبوب بندہ, اللہ کا مقرب بندہ. حکم ہوا جاؤ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تربیت حاصل کرو. چل پڑتے ہیں. حضرت موسیٰ جب روانہ ہوئے, حضرت یوسف بن نون بھی آپ کے ساتھ تھے, جوان تھے. میں صرف مقصد کی بات کروں گا, یہ واقعہ کچھ لمبا واقعہ ہے. چلتے 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 کئی دنوں کے بعد سفر کرتے ہوئے اس بندے تک جا پہنچے. دیکھا اکیلا ایک شخص ہے, چادر تان کر سویا ہوا ہے. السلام علیکم, نگاہ اٹھائی, وعلیکم السلام. کون ہے؟ میں موسیٰ ہوں, موسیٰ بنی اسرائیل. کیسے آئے؟ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے, حکم دیا ہے کہ جاؤ ان کی صحبت میں رہو, ان کی ہم نشینی اختیار کرو, سیکھو ان سے کچھ. یہ بات سن کر حضرت خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ علیہ السلام آ تو گئے ہو لیکن تمہارے اندر قوت برداشت نہیں رہے گی. میں نے کہا نہیں میں صبر کروں گا. انہوں نے فرمایا اگر کوئی ایسی بات دیکھو سوال مت کرنا, اعتراض نہ کرنا. چل پڑے, آگے کشتی میں سوار ہوئے. کشتی والوں نے ان کو بزرگ سمجھ کر, اللہ والا سمجھ کر کوئی کرایہ نہیں لیا. جب کشتی کنارے لگی حضرت خضر نے کشتی پہ پاؤں مارا, کشتی کے ایک پھٹے کو توڑ دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام تو برداشت ہی نہ کر سکے. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ان بیچاروں نے تمہیں اٹھایا, دریا کے پار پہنچایا بغیر اجرت کے, اور تم نے کشتی کو تباہ کر دیا. انہوں نے فرمایا کیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ صبر نہیں کر سکو گے؟ اوہو میں بھول گیا تھا, اب سوال نہیں کروں گا. چل پڑے. ایک جگہ چلتے 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 آگے دیکھا تو کچھ بچے ہیں جو نہا رہے ہیں کہیں نہر میں. حضرت خضر نے جا کر ان میں سے ایک کو قتل کر دیا, مار ڈالا. اب یہ انسانی جان, بے گناہ بے خطا ایک بچہ, جناب موسیٰ تو برداشت نہیں کر سکے کہ تم نے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا. آپ نے فرمایا میں نے پہلے کہا تھا یار تم صبر نہیں کر سکو گے. اچھا میں بھول گیا, آئندہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا. جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. چلتے چلتے دونوں بزرگ تھک گئے. ایک بستی کے قریب جا کر ڈیرا ڈالا. بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں, ہم مسافر ہیں, آپ مہربانی کر کے رہائش بھی دیں اور ہمیں کھانا بھی دیں. بستی والوں نے صاف انکار کر دیا, نہ رہائش ہے نہ کھانا ہے, جہاں مرضی آ کے جاؤ. یہ دونوں اللہ کے بندے, اللہ کے برگزیدہ بندے صبر شکر کر کے رات کو لیٹ گئے. صبح ہوئی, حضرت خضر نے فرمایا چلو. چلے. بستی میں ایک دیوار تھی کچی, وہ گرنے والی تھی. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر نے فرمایا آؤ موسیٰ علیہ السلام اس دیوار کو ٹھیک کریں, مرمتی کریں, گارا بناؤ, جلدی کرو. اب حضرت خضر کے کہنے پر یہ کام شروع ہو گیا. جب وہ دیوار کی مرمت کر دی چل پڑے. جناب موسیٰ نے کہا کہ خضر یہ بتاؤ بستی والوں نے نہ رہائش دی نہ روٹی دی, تم نے خواہ اپنے آپ کو بھی مجھے بھی مشقت میں ڈالا, اس دیوار کی مرمت کی. بھیا اجرت تو مانگو, مزدوری تو لو.
جناب خضر نے کہا ہاذا فراق بینی و بینک، اب تیری میری جدائی تو برداشت نہیں کر سکتا میری باتوں کو. میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے. جناب خضر نے فرمایا اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، یہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے. ان کا باپ اللہ کا نیک بندہ تھا، صالحین میں سے تھا، وہ فوت ہو چکا ہے. بچے معصوم ہیں، بچے چھوٹے ہیں، بچے یتیم ہیں. اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ نظر آ جاتا، لوگ لے کر چلے جاتے. اس لیے میں نے تمہیں اللہ کے حکم سے کہا کہ گارا بناؤ، اس دیوار کو درست کرو. آپ اندازہ کریں اللہ کے 2 نبی یتیموں کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں، نبیوں کا حکم ہے یہ. اور ہم جہاں غریب یتیم دیکھا، غریب دیکھا، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا، قبضہ کیا. وہ بیچارہ نہ تو کسی تھانے میں فریاد کر سکتا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں. اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کی نگاہ میں ایک یتیم بچے، ایک یتیم بچی کا کیا مقام ہے.